بورےوالا سے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بورےوالا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں 513 EB کے قبرستان میں گزشتہ روز وفات کے بعد دفنائے گئے بچے کی میت غائب۔ میت نکالنے والے مرد اور عورت کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بورےوالا کے نواحی گاؤں 513 EB میں اشفاق نامی شخص کا نومولود بچہ وفات پا گیا تھا، جس کی گزشتہ روز عصر کے ٹائم نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صبح سویرے والدین قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو قبر کھود کر نعش نکال کر قبر کھلی چھوڑی۔ میت نکالنے والے قبر کو پہلی حالت میں بنا کر اس پر ڈالنے کے لیے پھولوں کی پتیاں بھی اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ قبر سے میت نکالی گئی۔ اطلاع کرنے پر چوکی تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے، جس سے ملزمان تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ پولیس کا کہنا تھا قبر کھود کر میت نکالنے والوں میں ایک مرد اور ایک عورت شامل ہیں، جن کے پاؤں کے نشان قبر پر موجود ہیں۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے میت کو جلد بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بورےوالا سے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بورےوالا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں 513 EB کے قبرستان میں گزشتہ روز وفات کے بعد دفنائے گئے بچے کی میت غائب۔ میت نکالنے والے مرد اور عورت کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بورےوالا کے نواحی گاؤں 513 EB میں اشفاق نامی شخص کا نومولود بچہ وفات پا گیا تھا، جس کی گزشتہ روز عصر کے ٹائم نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صبح سویرے والدین قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو قبر کھود کر نعش نکال کر قبر کھلی چھوڑی۔ میت نکالنے والے قبر کو پہلی حالت میں بنا کر اس پر ڈالنے کے لیے پھولوں کی پتیاں بھی اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ قبر سے میت نکالی گئی۔ اطلاع کرنے پر چوکی تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے، جس سے ملزمان تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ پولیس کا کہنا تھا قبر کھود کر میت نکالنے والوں میں ایک مرد اور ایک عورت شامل ہیں، جن کے پاؤں کے نشان قبر پر موجود ہیں۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے میت کو جلد بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بورےوالا سے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بورےوالا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں 513 EB کے قبرستان میں گزشتہ روز وفات کے بعد دفنائے گئے بچے کی میت غائب۔ میت نکالنے والے مرد اور عورت کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بورےوالا کے نواحی گاؤں 513 EB میں اشفاق نامی شخص کا نومولود بچہ وفات پا گیا تھا، جس کی گزشتہ روز عصر کے ٹائم نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صبح سویرے والدین قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو قبر کھود کر نعش نکال کر قبر کھلی چھوڑی۔ میت نکالنے والے قبر کو پہلی حالت میں بنا کر اس پر ڈالنے کے لیے پھولوں کی پتیاں بھی اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ قبر سے میت نکالی گئی۔ اطلاع کرنے پر چوکی تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے، جس سے ملزمان تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ پولیس کا کہنا تھا قبر کھود کر میت نکالنے والوں میں ایک مرد اور ایک عورت شامل ہیں، جن کے پاؤں کے نشان قبر پر موجود ہیں۔ ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے میت کو جلد بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہوٹہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین محمود کی رپورٹ کے مطابق کہوٹہ کے علاقے یوسی کھڈیوٹ موزہ سنبلا کے رہائشی غضنفر علی ولد نظر محمد پر رات گئے گھر میں گھس کر 5 افراد نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد غضنفر شدید زخمی ہو گئے۔ غضنفر علی کی اہلیہ نے 15 پر کال کر کے پولیس کو طلب کیا، لیکن دوبارہ پولیس اسٹیشن کے نمبر پر بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہوٹہ آ جاؤ۔ ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہوٹہ پہنچے اور میڈیکل کروایا۔ اب ملزمان بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار محمد گل فراز، محمد گل نواز، گل نثار پسران اللہ دتا ساکن کھڈیوٹ، محمد ابرار، محمد ارباب ولد گل نواز ساکن سملا ہو گئے، جبکہ 4 ملزمان کا تعلق ایک حساس ادارے سے ہے، وہ ایک باثر گروپ ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر قانون محمد بشارت راجہ، RPO راولپنڈی، CPO راولپنڈی فوری نوٹس دے کر ملزمان کے خلاف FIR درج کی جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق جب بھی پانی پیا کرو تو پیاس علی اصغر کو یاد کر لیا کرو۔ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ سبیلے اور صف ماتم حسین علیہ السلام سے گونج اٹھتی ہے۔ اوباڑو چوک ماڑی میں کربلا کے شہیدوں اور ننھے علی اصغر کی یاد میں سبیلے لگائی گئی ہیں، جس کو شمر ملون نے پانی مانگنے پر تیر چلا کر تا قیامت لعنت کا توق اپنے گلے میں لگا دیا۔ جب دریائے فرات بہہ رہا تھا، جہاں یزید کے فوج کے گھوڑے پانی پی رہے تھے، وہاں اولاد علی کو پیاسا شہید کر دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس لیے کربلا کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس ناحق خون کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور تا قیامت تک یزید پر لعنت کرتے رہیں گے اور اہل بیت کے ساتھ مدت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، اور یزید آج بھی مرد آباد ہے، کل بھی مرد آباد ہے اور تا قیامت مرد آباد رہے گا۔
خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے مظہر احمد صدیقی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ سوشل فارسٹری ڈویژن گھوٹکی کی جانب سے ضلع گھوٹکی میں شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی فہیم احمد خان نے سیشن کورٹ کے احاطے میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈویژنل فارسٹ آفیسر سوشل فارسٹری ڈویژن گھوٹکی سید عامر حسین شاہ نے بھی پودا لگایا، دعا مانگی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈویژنل فارسٹ آفیسر سوشل فارسٹری ڈویژن گھوٹکی سید عامر حسین شاہ نے کہا کہ ہمارا مقصد ضلع گھوٹکی کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ شجر کاری مہم عوام کے اعتماد کے بغیر کامیاب بنانا ناممکن ہے، لہٰذا اس میں عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ماحول کو آلودگی سے بچا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع گھوٹکی میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں 2,50,000 پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا انسانی زندگی کو خوشگوار ماحول اور آلودگی سے پاک آکسیجن کی فراہمی کے لیے شجر کاری انتہائی ضروری ہے۔ محکمہ سوشل فارسٹری کے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ ضلع گھوٹکی کے عوامی مقامات، اسکولوں، کالجوں، اسپتالوں، قومی شاہراہوں اور دیگر جگہوں پر شجر کاری مہم کے حوالے سے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ درختوں کا ہمارے معاشرے میں کلیدی کردار ہے۔ درخت ہماری زندگی کا اہم جز ہے، لہٰذا ہمیں درختوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش پر بھی گہری توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکاری اداروں سمیت تمام سے اپیل کی کہ شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اوباڑو محمد آصف جونیجو، ٹاؤن آفیسر عاشق علی کلہوڑو کا محرم الحرام کے پیش نظر شہر کا دورہ، شہر کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد آصف علی جونیجو نے اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور دکانداروں کو سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ تمام دکاندار مقرر کردہ سرکاری نرخ پر اشیاء فروخت کریں اور دیگر صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندے آفتاب مہر کی رپورٹ کے مطابق لکی غلام شاہ جہان خان پولیس تھانہ کی حدود میں چوکی انچارج جاوید بلالی جہان خان پولیس کو اطلاع ملی، کارروائی کر کے روپوش ملزم انور علی کھوسا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم تھانہ جھلی کلواڑی پولیس کو مقدمات میں روپوش مطلوب تھا۔ لکی غلام شاہ جہان خان تھانہ چوکی انچارج جاوید بلالی نے کارروائی کر کے روپوش ملزم انور علی کھوسا کو گرفتار کر لیا۔ سکرینڈ مدرسہ فیضان مدینہ میں سلسلہ وار مدنی مشورہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر دعوت اسلامی کے ڈویژنل نگران حبیب اللہ المدنی نے کہا دعوت اسلامی عالمی سطح پر دین کا کام کر رہی ہے، جس میں الحمدللہ 200 سے زائد ممالک میں دین کا پیغام پہنچایا گیا۔ کسی بھی کام کی وراثت اور مختلف ساتھیوں پر ذمہ داری لگانے سے کامیابی ملتی ہے۔ اگر کسی بھی تنظیم کامیاب ہونا چاہے تو اس کے کام کا تقسیم کا عمل مضبوط ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے، جس میں دعوت اسلامی کے بانی کار علامہ محمد الیاس اتار قادری کا فیض بھی شامل ہے۔ اس موقع پر سکرینڈ تنظیمی ڈویژن پر کام کی تقسیم کے حوالے سے نئے نگران مقرر کیے گئے، جس میں حاجی شکیل اتاری، محمد فرقان اتاری، روشن اتاری، غلام نبی اتاری، شریف اتاری، بلاول اتاری، کاشف اتاری، محسن اتاری سمیت دیگر شامل ہیں۔ مدنی مشورے کے آخر میں سکرینڈ قومی شاہراہ پر حادثات میں فوت ہونے والوں کے لیے بخشش اور زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعائیں مانگی گئیں، جبکہ دعوت اسلامی کی بہتر تنظیمی کارکردگی دکھانے والوں کو اسلامی کتاب کے طوائف بھی پیش کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق ملک منیر اللہ رکھا دیگر اہل محلہ عبداللہ کالونی گلی نمبر 1 استقلال آباد سرگودا کے رہائشی متاثرین لوگ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جعلی پولیس اہلکار ذیشان شانی عرف گولا اور اس کے بھائی اہل محلہ کو بلا وجہ تنگ اور پریشان کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آج راشد شہزاد مدثر نذیر کو شدید زخمی کیا۔ یہ لوگ آتے جاتے لوگوں کو لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب آر پی او سرگودا ڈی پی او سرگودا سے دردمندانہ اپیل ہے، غنڈہ گردی اور بدمعاشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں اور ہمیں تحفظ دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ون پلس نیوز کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق شبیر تو دیکھے گا ڈنگا محلہ شیرشاہ نزد علی پیٹرولیم بروز بدھ 2 محرم مجلس اعضاء برائے سال ثواب سید لال شاہ سرکار مرحوم۔ مجلس کا آغاز تلاوت سید مجتبیٰ قاسمی ذاکر اہل بیت سید علی اصغر قاسمی خطیب آل محمد جناب
مولانا رہبر عباس اف سرگودا، خطیب اہل بیت جناب مولانا محمد عباس بلوچ اف جھنگ، ذاکر سید توقیر عباس قاسمی سمیت شہدائے کربلا پر روشنی ڈالی۔ قاسمی سادات کی رہائش گاہ بانی مجلس سید محمد قاسمی پر منعقد ہوئی۔ حسب روایت علم برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس سالار سنگت اشفاق احمد اف کھاریاں، ماتمی سنگت سالار سید علی عباس اف مکھناوالی سمیت علم و جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اہتمام پذیر ہوا۔ غضنفر عباس کی رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوا اور لنگر حسینی کا وسیع انتظام۔ ڈنگا پنجاب پولیس کی سخت سیکیورٹی۔ آخر میں مجلس انتظامیہ سید مزمل حسین نقوی، سید شفقت قاسمی، سید غضنفر علی قاسمی، سید قمر عباس ڈنگا قاسمی اور بانی مجلس سید محمد قاسمی نے مجلس شورا میں تمام آنے والے ماتمی جلوس، علماء کرام، ذاکرین سادات اور غیر سادات مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کیا جو غم حسین میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوریج 1+ نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری سرور کی ملاقات میں پنجاب کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ اس کے علاوہ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم کو کشمیر الیکشن میں بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کے بارے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بہت جلد متوقع اوورسیز کنونشن میں بیرون ملک مقیم پاکستانی برادری نہ صرف بھرپور شرکت کرے گی بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی بھی رکھتی ہے۔ مزید گورنر پنجاب نے وزیر اعظم کی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھونگ میں جاری مندر کی بحالی کے کام پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے 1+ نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر احسان اللہ ضیاء سے۔ فاروق آباد تھانہ صدر کے علاقے ڈیرہ گجراں کے رہائشی ریٹائرڈ فوجی کو دوران ڈکیتی زخمی کرنے والے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ملزم سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ابھی تک آزاد مضروب کے اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے علاقہ ڈیرہ گجراں میں چند روز قبل دوران ڈکیتی ایک ریٹائرڈ فوجی کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے ملزمان پولیس کی گرفت میں، جبکہ ایک ملزم سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آزاد ڈیرہ گجراں کا رہائشی محمد ریاض اپنے مال مویشیوں والی حویلی میں سو رہا تھا کہ اچانک 4 مسلح ڈاکوؤں نے ریاض کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس سے ریاض شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی اور چند یوم بعد تھانہ صدر فاروق آباد پولیس نے انصر عرف انصری ڈکیت کو گرفتار کر لیا۔ شیخوپورہ تھانہ بی ڈویژن کے علاقہ دوسہرا گراؤنڈ میں ڈاکو بے لگام کمرشل کالج والی گلی میں ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکو گھر میں گھس کر گھر والوں کو یرغمال بنا کر مبینہ 10 لاکھ مالیت کا سونا، 4 موبائل فون چھین کر فرار۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے 1+ نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد ارشاد سے۔ محمد فاروق رہائشی کمرشل کالج والی گلی دوسہرا گراؤنڈ کے گھر میں 3 ڈاکو اندر داخل ہوئے۔ بچوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر عورتوں کو مارا پیٹا گیا۔ مارنے سے منع کرنے پر بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد فاروق کے بھائی نے مزاحمت کرنا چاہی، انہوں نے اس کے سر پر ڈول مارا اور فائرنگ کی۔ زخمی حالت میں جب وہ ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے باہر نکلا تو انہوں نے اس پر فائرنگ کی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ ڈاکٹر فائرنگ کرتے ہوئے جے وقوع سے فرار ہو گئے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے 1+ نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اطہر کی رپورٹ کے مطابق جھنگ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے وفد کی MD پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن محمد طاہر وٹو کے ساتھ ملاقات۔ وفد میں گروپ لیڈر شیخ محمد یونس، صدر لیاقت علی ملک، نائب صدر عبدالقیوم اور ایگزیکٹو ممبر فیصل نذیر خان شامل تھے۔ وفد نے جھنگ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی منظوری پر MD صاحب کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کے مراحل کے بارے تفصیلی گفتگو کی۔ MD صاحب نے سائٹ پر ڈمپنگ رکوانے کے احکامات جاری کیے۔ صدر چیمبر لیاقت علی ملک نے MD پنجاب اسمال انڈسٹریز کو جھنگ آمد کی دعوت دی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے 1+ نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ DSP فیروز والا سرکل عمران عباس کی زیر نگرانی جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن جرائم میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد۔ اسپیشل سرچ آپریشن علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا میں کیا گیا، جو دوران سرچ آپریشن متعدد افراد کو بذریعہ بایو میٹرک ڈیوائس چیک کیا گیا۔
دوران سرچ آپریشن ملزمان رشید ولد رمضان اور شبیر مسیح سے چرس وزنی 2460 گرام، ملزمان سلامت علی ولد برکت علی اور امین عرف میسی سے شراب 45 لیٹر، شوکت علی ولد نذیر احمد سے بندوق 12 بور برآمد کر کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ نیز دوران سرچ آپریشن مسمیان الطاف، سلامت علی اور بابر علی کے خلاف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے کی پاداش میں مقدمات درج کیے گئے۔ اس اسپیشل سرچ میں محمد افضل SHO تھانہ فیکٹری ایریا اور سرکل کی نفری کے علاوہ ایلیٹ فورس کو بھی شامل کیا گیا۔ اس موقع پر DPO صاحب شیخ پورہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی اور شیخ پورہ کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین ساجد حسین کھوکر کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں میٹنگ DPO آفس کانفرنس روم میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں سرکل افسران، DSP ہیڈ کوارٹرز، DSP ٹریفک، انچارج CIA، انچارج سیکیورٹی اور ضلع بھر کے تمام تھانہ جات کے SHOs نے شرکت کی۔ دوران میٹنگ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات، ٹربل سپاٹ، فلیش پوائنٹس، مجالس اور جلوس ہائی کے روٹس اور دیگر امور بارے تفصیلاً بریفنگ ہوئی۔ DPO نے ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ تمام جلوس ہائی کے روٹس کا بار بار وزٹ کریں اور مجالس والے مقامات کا سیکیورٹی آڈٹ کریں۔ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے۔ ممبران امن کمیٹی، منتظمین اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر قیام امن کو یقینی بنایا جائے۔ تمام اداروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ رات کے وقت کی مجالس اور جلوسوں پر اضافی روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ تمام مجالس اور جلوس ہائی کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کرنے کے علاوہ واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈکٹیٹر کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ ہر مجلس اور جلوس کی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی پر مزید ورک کریں۔ ہر قسم کی رخصت منسوخ کر دی گئی ہے۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ صورتحال کنٹرول رکھنے میں تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وہیکل پارکنگ جلوس اور مجالس سے دور ہوگی۔ مجالس اور جلوس کی ٹائمنگ، روٹ اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہر حال میں لازم ہوگی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے وال چاکنگ کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرایہ داران کے قواعد کی تصدیق کریں اور خلاف ورزی پر کارروائی کریں۔ منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ کوئی غیر ضروری بات نہ ہو۔ لاؤڈ اسپیکر کے خلاف ورزی پر کارروائی کریں۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں زیرو ٹالرنس سے کام لیا جائے۔ تمام پولیس افسران جلوس اور مجالس کے ختم ہونے تک اپنے اپنے پوائنٹ پر الرٹ رہیں گے۔ ضلع کی سطح پر کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کی طرح ہم سال بھی اللہ کی رحمت اور شہریوں کے تعاون سے ماہ محرم پرامن ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شاہد سے۔ محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موک ایکسرسائز امام باڑہ چوک نزد امام بارگاہ قدیمی علاقہ تھانہ بلی میں کی گئی اور ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری ہے۔ موک ایکسرسائز میں مختلف اداروں نے اپنی ڈرل ایکسرسائز کی۔ محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اوباڑو سے ہمارے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق اس دور میں ظلم صرف غریب پر ہوتا چلا رہا ہے اور ہوتا چلا آئے گا، کیونکہ غریب کہلانا شاید جرم ہے، اس لیے ہر سزا غریب ہی کے مقدر میں ہوتی ہے۔ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک غریب کو اپنا دوست سمجھاتا ہے اور اوباڑو کے اس پاس کے علاقوں میں امن بحال نہ ہو سکا۔ عوام غیر محفوظ اور سخت پریشان۔ گزشتہ روز اوباڑو کا مون شہید چوکی تھانے کی حد میں گاؤں رحیم بوہڑ کے رہائشی علی گل بوہڑ اور 15 سالہ رخسار علی بوہڑ اپنی زمین کو سریاب کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں اغوا کر لیے گئے، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود پتہ نہ چل سکا۔ اس خطے میں ایک غریب کسان اپنے گھر یا اپنی زمین تک بھی نہیں جا سکتا، تو آخر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پولیس اب تک مغوی بازیاب کرانے میں کیوں خاموش ہے اور کیوں اب تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ یہ ایک غریب کسان ہے، اس لیے کہ ان کو غریب ہونے کی سزا مل رہی ہے اور اوباڑو تھانے کا انچارج اپنے فرض نبھانے میں بالکل ناکام اور خاموش، اور نہ ہی اب تک کوئی کارروائی کی جا سکی ہے۔ ورثہ کے گھر چیخو پکار SSP گھوٹ کی سنے یا نہ سنے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور سنی جائے گی۔ گھوٹ کی پولیس کی بحیثیت خلاف گاؤں والوں کا سخت گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹ کی کیالا آفیسر اور اوباڑو پولیس 2 دن تک مغوی بازیاب کرانے کا وعدہ کیا تھا، پر 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے۔ مغوی کے ورثہ فیاض حسین بوہڑ، عمران علی بوہڑ، امان علی بوہڑ، ایاز علی بوہڑ، صداقت بوہڑ اور دوسروں نے احتجاج کرتے ہوئے SSP گھوٹ کی عمر طفیل سے مطالبہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مغوی آزاد نہ ہوئے تو سندھ پنجاب کمون شہید بارڈر پر دھرنا دیا جائے گا۔
सूबाई वजीर बराए वजीर आला मुआयना टीम मोहम्मद अजमल चीमा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से ज़िला अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के आला सतही इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाइसेंस दरान ज़ाबिता इखलाक वक्त जगह और रूट्स के अलावा कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि यह बात खुशाइंद है कि सूबे के दीगर अजला की तरह ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी तमाम मसालिक के मानने वाले एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पर गहरे रिश्तों में मुंसलिक हैं। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सूबाई वजीर को जिले में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात और अमन व अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुहर्रम उल हराम के महीने में A कैटेगरी के 6 जुलूस और 18 मजालिस, B कैटेगरी के 32 जुलूस और 81 मजालिस, जबकि C कैटेगरी के 259 जुलूस और 1183 मजालिस होंगी। उन्होंने मजीद बताया कि मुहर्रम उल हराम के महीने में 8 उलमाए कराम की ज़बान बंदी, 18 के ज़िले में दाखिले पर पाबंदी, 3 को 4th शेड्यूल जबकि 3 के नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए। उन्होंने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया के पास 40 CCTV कैमरे, 4 वॉक थ्रू गेट्स, 274 मेटिटल डिक्टेटर्स भी मौजूद हैं और किसी भी एमरजेंसी से निमटने के लिए ज़िले के अस्पतालों में 74 बेड्स मुख्तस हैं, जबकि 262 डॉक्टर्स, 747 पैरामेडिकल स्टाफ, 17 एम्बुलेंस, 30 डोनर्स और 40 ब्लड बैंक्स भी मौजूद हैं। मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, मेंबर सूबाई असम्बली गुलरेज अफसल चंद, तारिक ताडर और DPO साजिद खोखर ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के साबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक अवान नौमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली SN सलीम बरियार की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पंजाब असम्बली पहुंची, मगर मेहमानों की फहरिस्त में नाम न होने के बायस उन्हें असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मेरा नाम फहरिस्त में शामिल था, इल्म नहीं किसने काटा है, मैं अब ना मुआविन हूं ना मेंबर असम्बली, दाखिले की इजाज़त देना स्पीकर असम्बली का इस्तेहकाक है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा ज़हूर अहमद मायरी से। जैकबाबाद सिटी शहर पीर दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी पी इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला जैकबाबाद के इत्तेहाद अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से एक शानदार रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुंची। इस मौके पर इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन काजी शहर जैकबाबाद पीर सैयद एजाज अली शाह बुखारी, सुन्नी तहरीक के सीनियर रहनुमा गुलाम रब्बानी मरेटा साहब, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िला जैकबाबाद के अमीर मौलाना नेक मोहम्मद मरेटा, इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़िला जैकबाबाद सदर कारी शेर मोहम्मद सहतू साहब, इत्तेहाद अहले सुन्नत के जॉइंट सेक्रेटरी अवैस कादरी साहब ने कहा कि जैकबाबाद के तमाम आशिकान रसूल को दावत देते हैं कि 8 अगस्त वफा पाकिस्तान रैली में शरीक होकर सवाब दरैन हासिल करें। इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन काजी शहर जैकबाबाद पीर सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने कहा कि हम पाक फोर्स और पाक रेंजर्स को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम किया। तमाम आशिकान रसूल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी शहर जैकबाबाद पीर सैयद एजाज अली शाह बुखारी, जैकबाबाद, सिंध।